بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں گوہر بٹ اور نئی خبر آئی ہے کہ مودی ساڈا وڈا بھائی ہے۔ اب وہ وڈا بھائی ہے وہ کس طرح سے ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا کیا فائدہ اور نقصان ہوگا، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھارت کے ساتھ آج جو یہ ہماری حکومت ہے عمران خان کی، انہوں نے تجارت کھول دی ہے، اور تجارت کھولی ہے بڑی اچھی بات ہے، تجارت کھولنی چاہیے، تجارت کھولی ہے۔ اور تجارت میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب بھارت سے ہم چینی بھی لیں گے، کاٹن بھی لیں گے اور یان بھی لیں گے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہاں سے ہم لے ہی رہے ہیں، انہیں دے کچھ نہیں رہے، وہاں سے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ اس صورت میں جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری ہو رہی ہیں جب کشمیر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے گیا، وہ قصہ پرینہ ہو گیا۔ وہ جو کہتے تھے کہ کشمیر کا سفیر میں ہوں، خان صاحب کہا کرتے تھے نا وہاں پہ جا کے، تو وہ میں سفیر ہوں، وہ سفیر صاحب پتہ نہیں کتنے گئے، وہ کشمیری جو لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے گئے، ان کی کوئی بات چیت کسی جگہ پہ آپ نہیں سن رہے اور نہ ہی کہیں سنیں گے۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ سارا ہوا، یہ ہوا کیوں ہے؟ کچھ عرصہ پہلے، کچھ چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب جو ہے نا گلف کے شہزادے یو اے ای کے، انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے، اور جو اس خبر کے مطابق کہا گیا تھا چیزیں ابھی تک تو ویسے ہی چل رہی ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا تھا کہ جناب سیز فائر ہو جائے گا، سیز فائر ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا تجارت بحال ہو جائے گی، تجارت آپ نے دیکھ لیا کہ آج بحال ہو گئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو سفارتی عہدیدار ہیں وہ واپس اپنے اپنی جگہوں پہ چلیں گے، یعنی انڈیا نے اپنا سفیر واپس بلایا، پاکستان نے اپنا سفیر واپس بلایا، تو دونوں کے سفیر جو ہیں وہ ممالک میں چلے جائیں گے، سفارتی تعلقات بھی بحال ہو جائیں گے۔ پھر کشمیر پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ اچھا، کشمیر پر مذاکرات سے پہلے جو پری کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جناب جو گلگت بلتستان ہے، جس کو ہم نے یو این میں جو ریزولیشن دی تھی اس میں ہم نے شو کیا ہوا تھا کہ وہ کشمیر کا حصہ ہے، اور وہ ہم نے شو اس لیے کیا تھا کہ کل کلاں کو فرض کریں کہ اگر وہاں پہ الیکشن کا کوئی سین بن جاتا ہے، جیسا کہ یو این کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جناب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، اور دونوں سائڈز پر لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر یہاں کے لوگ جو ہے ظاہر ہے پاکستان کے لیے ووٹ دیں گے، تو پھر ساڑھے ووٹ بچ جائیں گے۔ اس طرح کر کے ایک سین بنایا تھا۔ وہ ہمارے جو فور فادرز تھے پاکستان کے اس وقت کے حکمران، ان کے دماغ میں یہ سوچ تھی اور اس حوالے سے یہ چیزوں کو کیا گیا تھا۔ بہرحال اب گلگت بلتستان کو آپ جانتے ہیں، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت، یعنی آپ پیپلز پارٹی دیکھ لیں، نون لیگ دیکھ لیں، تحریک انصاف دیکھ لیں، ان تینوں کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہی میٹر کرنے والی جماعتیں ہیں۔ تو یہ ان تینوں نے کہا ہے یہ بالکل گلگت بلتستان کو ہم صوبے کا سٹیٹس دیں گے اور صوبہ بنائیں گے، یعنی سٹیٹس تو خیر آصف زرداری صاحب دے گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ صوبہ بنایا جائے گا۔ اور ایک اور بات بھی ہوگی جو بہت ہی خطرناک قسم کی بات ہے، لیکن وہ اب چونکہ کہا گیا ہے تو میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آزاد کشمیر کے انتخابات ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو اسمبلی آئے گی اس کی قرارداد پر بھی کشمیر کو بھی، آزاد کشمیر کو بھی ایک صوبہ پاکستان کا ڈکلیئر کیا جائے گا۔ یہ اب کہا جا رہا ہے، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جس طرح سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس پہ لگتا ہے ایسے ہی کہ جو روڈ میپ انہوں نے دیا تھا اس خبر کے مطابق ابھی تک تو چیزیں ویسے ہی چلی ہیں۔ اس لیے کہا، یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یا اس بات کا گمان کر سکتے ہیں کہ کل کو یہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں آج کل وہ اس دنیا کو کہا جاتا ہے ورلڈ آف ونڈرز، تو یہاں پر کچھ بھی عجیب و غریب حرکتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نے پچھلے 73 سال میں کبھی نہیں سنا تھا یا سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، کشمیر بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں نا وہ ان کی بہتری کے لیے بہت ساری حکومتوں نے کوشش کی ہے۔ میں زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، آپ 88 سے دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم بنی پہلی بار، اور ایک 11 سال کا تاریک دور تھا جو جنرل ضیاء کا، اس میں سے پاکستان دوبارہ ڈیموکریسی کی طرف آیا، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت ایک آئیڈیا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آپ ایک کرنسی کر لیں تاکہ جو ہے نا یہاں پر تعلقات بہتر ہو جائے، اور ہماری آپس میں معاشی معاملات جب ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہو جائیں گے ہم، تو پھر ہماری لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ یہ اس کا بیسکلی ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ لیکن جیسے یہ آئیڈیا آیا اور انہوں نے راجیو گاندھی کو پاکستان بلایا مذاکرات کے لیے،
اس کے فوری بعد ہی اس وقت نواز شریف جو ہے نا وہ لائن کے پرلے سائڈ پہ ہوتے تھے، جہاں پہ آج کل عمران خان ہے وہ پرلی سائڈ پہ ہوا کرتے تھے. تو نواز شریف نے فوری طور پہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور جو رائٹ ونگ کی جتنی جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی اس کو بہت ایکٹیو ہوتی تھی، ان سب نے ایک عذاب ڈال دیا کہ جناب یہ تو کشمیر بیچ گئی ہے، کشمیر کا بورڈ اڑا دیا جناب وہاں پہ مری سے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا وہ بالکل اہم بکواس بات تھی، بعد میں ثابت ہو گئی، لیکن ایک ایسا رولا پایا کہ اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا. پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہوا جب نواز شریف صاحب دوسری بار وزیر اعظم بنے پاکستان کے، تو انہوں نے اپنی لابنگ کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے واجپئی صاحب کو پاکستان میں بلایا. وہ اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے اس وقت، اور بی جے پی کے ہی وزیر اعظم تھے. تو وہ پاکستان آئے، یہاں پر آ کے وہ مینار پاکستان گئے. مینار پاکستان پہ انہوں نے جا کے باقاعدہ طور پر ایک کیا اس کو کہتے ہیں، اس کو وہاں پر تسلیم کیا مینار پاکستان پہ جا کے کہ پاکستان ہے اور ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. وہ تقریر پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی، اور مختلف جگہوں پہ پڑی ہوئی ہے وہ تقریر جو انہوں نے کی، اور بڑا اچھا ایک جیسچر گیا. اس دوران ہی کارگل ہو گیا، اور کارگل کے بعد پھر پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے، اور پھر تعلقات اس حد تک گئے خراب ہونے کے جو ہمارا بارڈر ہے نا، جہاں پہ واگا بارڈر ہے، یہاں پر دونوں ملکوں کی فوجیں جو ہیں وہ آئی بال ٹو آئی بال کھڑی تھی، یعنی کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی سی. یہ حالات تھے اس وقت. اور پھر حالات، پھر پرویز مشرف صاحب نے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی، اور پھر ہاتھ بڑھایا واجپئی کی طرف دوستی کا. وہ فوٹیج آپ کو یاد ہوگی، وہ سارا معاملہ چلا، پھر دوستی بسیں بھی چلی، لیکن پھر معاملہ خراب ہونا شروع ہو گیا. اور اب جب مودی جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، تو مودی جو ہیں ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد چیزیں بہت زیادہ خراب ہوئیں. انہوں نے کشمیر ہے وہ بھی اب دوسرے ٹرم میں آ کے کشمیر انہوں نے چھین لیا، اور وہاں پہ قبضہ کر لیا. 370A جو تھی اس میں ترمیم کر دی پکڑ کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی، کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری کا حصہ قرار دے دیا. اور لیکن اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو مودی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کی نواسی کے اس پر آ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، شادی کے اوپر اچانک ہی. اور پھر بڑا رولا پڑا سے، اوئے ہوئے جناب نواز شریف مودی دا ایجنٹ، نواز شریف جڑا ہے نا وہ جناب بھارت دا ایجنٹ ویچ کے کھا گیا کشمیر، اور جو مودی کا جو یار ہے غدار ہے. یہ نعرے بڑی پاپولر جماعتیں، پیپلز پارٹی، ایون چیئرمین بلاول صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے، یہ عمران خان یہ نعرہ لگایا کرتے تھے. تو بڑا ایک رولا رپا پہ گیا کہ ایسی دی تیسی ہے کہ کر گیا. خیر وقت گزرتا گیا، فائنلی کشمیر جو ہے وہ مودی ہڑپ کر گیا. اور ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا، جو سفیر بنا تھا، جس نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ مودی نو جتا دے تاکہ کشمیر دا مسئلہ حل ہو جائے، تو وہ پھر اس نے مسئلہ حل کر بھی لیا نا. یہ سارا روڈ میپ بتا رہا ہوں، یہ اسی سلسلے کی ساری کڑی ہے جو چل رہی ہے. اور وہ مودی جو ہے وہ جب اس نے ہڑپ کر لیا، تو وزیر اعظم نے کیا کہا جناب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا تو اب میں کیا کروں، حملہ کر دوں انڈیا کے اوپر. یعنی یہ ہمارے وزیر اعظم کا آئی کیو لیول، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے یہ سوچ تھی کہ ہون میں پھر حملہ کر دیں. یہ حالات جو ہیں وہ انہوں نے بنائے. اور اب جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ کشمیر کو لگے کوئی گل بات نہیں، کشمیر سے تجارت شروع ہو گئی جناب، تجارت شروع ہو گئی ہے. اور آگے اب چیزیں جس طرح چلیں گی وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ سارے کام جو ہوئے ہیں نا، یہ اس میں جو کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کو. قمر جاوید باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک کانفرنس میں یہ ذکر کیا تھا. دو باتیں تھیں جو بڑی سگنیفیکنٹ تھیں، جس پر نون لیگ نے بڑا رولا پایا سی. اور وہ باتیں یہ تھی کہ جناب ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ بری دا پاس، یعنی ماضی کو دفن کریں اور آگے بڑھیں. یہ انہوں نے اس میں جملہ بولا، اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا گھر صاف کرنا ہوگا. یہ وہ جملہ تھا جس کو پکڑ کے مسلم لیگ نواز نے پھر ایک باقاعدہ شور مچایا. اور وہ یہ شور مچانے میں کسی حد تک حق بجانب بھی تھے، کیونکہ جب یہ بات میاں نواز شریف نے کی تھی بند کمرے میں، تو اس کے بعد پھر پاکستان کی جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائے گئے، اور میڈیا اس طرح سے طوطے کی طرح رہا، طوطے کی طرح بہ گئے سارے اینکر جڑے نا، اینکر لگے
सन कि जनाब मोदी दा यार है तो गद्दार है तो ये है तो वो है, लेकिन फिर हुआ क्या कि कमर जवेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने फरमाया कि जनाब हमें अपना घर साफ़ करना होगा और दुरुस्त करना होगा। तो फिर वो दुरुस्त जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है। वो बातें मैं नहीं करना चाहता, लेकिन वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हो चुका है और बाकी जड़ी को थोड़ी बहुत ही अड़ फंस है वो भी ठीक हो जाएगा। ये तो होगी पाकिस्तान की साइड। लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर करना चाहता है? भाई उन्हें कश्मीर जड़ा लेना सी ले लिया, खड़प करके बैठा है, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं कर सकिया। और जो हमारी सियासी क़यादत के हालात हैं हमें पता है कि वो आगे कुछ नहीं कर सकेंगे, तो फिर इंडिया की तकलीफ़ है वो क्यों हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है? वो उसको जो तकलीफ़ है ना वो बहुत बड़ी तकलीफ़ है। और वो तकलीफ़ ये है कि वो चाहता ये है कि जो सड़कें बनी हैं वाघा बॉर्डर से लेके चमन बॉर्डर तक और इधर अफ़गान बॉर्डर तक, यानी यहाँ मेरा मतलब है कि ये जो पेशावर तक जा रही हैं सड़कें, मोटरवेज़, इसके ऊपर से उसकी जो अशिया हैं, उसकी जो तजारत है इन सड़कों के ज़रिए हो, और वो जो हैं वस्ती रियासतें जो ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान से जिनका रास्ता आगे हो जाता है उन सब को वो इस्तेमाल करे और उसका माल उस तरफ जा सके। एक तो उसका ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ इस वक्त उनके बॉर्डर्स के कुछ इश्यूज चल रहे हैं और वो नहीं लड़ सकता। इंडिया में इतनी सख्त नहीं है कि वो इंडिया के चाइना के साथ भी लड़े और पाकिस्तान के साथ भी लड़े। तो लिहाजा जब तक पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर और कश्मीर में उसकी फ़ौजें अंगेज हैं, वो चाइना के साथ आंखों में आंखें डाल के कूरी नहीं पा सकता। ठीक है। अब चाइना जो है वो है थ्रेट अमेरिकन इकॉनमी के लिए और यूरोपियन इकॉनमी के लिए। तो वो इंडिया जो है इस वक्त वो अब बनना चाहता है कि वो अमेरिका के कहने पर पूरी तरह से इस इलाके का थानेदार बनना चाहता है, और थानेदार बनने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएं। बल्कि नॉर्मल से भी, ये नॉर्मल तो हमारे 73 साल से यही है ना कि नॉर्मल है कि ऐसी लड़ी जा रहे हैं एक दूसरे नाल, लेकिन वो चाहते ये हैं कि बिल्कुल दोस्ताना किस्म के मरासम हो जाएं और जनाब तुसी साडे भाई हो तो असी तुहाडे भाई हां, ये वाला सिलसिला शुरू हो जाए। तो इसके लिए इसलिए ज़रूरी है, इसलिए इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ उसने कहा कि ये साढ़े पाकिस्तान नाल ताल्लुकात ठीक करा दो, फिर असी चाइना नूं जिहड़ा नत्थ पा लांगे। तो ये एक सारा सीन है जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसके जहन में कि जनाब चाइना की इकानमी को किस तरह से रोकना है। और इसी वजह से आप ज़रा थोड़ा सा जहन पे जोर दें तो इसी वजह से जो चाइना का सी पैक है उसके ऊपर जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तब से काम बंद है, ठप है। उस पर हमने एक अथॉरिटी बना दी, सी पैक अथॉरिटी बना दी, बड़ा रोला पाया जनाब सी पैक अथॉरिटी बना दी जनाब। सी पैक अथॉरिटी ने किया कि पापा जॉन पिज़्ज़ा बेचा, होर की किया? कुछ भी नहीं किया। वो बैठे में आराम से Skoon.com लम्मियां तनख्वाहां लै रहे हैं और जनाब पोलो खेड रहे हैं, गाफ खेड रहे हैं, अल्लाह खैरी चल। तो ये एक सिलसिला है जो कि सारे का सारा बनने जा रहा है। और वैसे तो मैं ज़ाती हैसियत में इंडिया के साथ ताल्लुकात को बिल्कुल दोस्ताना रखने के हक़ में हूँ, लेकिन दोस्ताना रखने के हक़ में मैं बिल्कुल किसी दे थले लगन तैयार कोई नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरा मुल्क जो है वो पता चले कि जनाब वो इंडिया के थले लगा। मैं तो अमेरिका के थले भी नहीं लगना चाहता फ्रैंकली। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसकी अपनी एक खुद मुख्तारी हो, पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद करे और अपनी मईशत को बेहतर करके लोगों को बेहतरीन ज़िंदगी दे। क्यों नहीं दे सकता पाकिस्तान? यहाँ पर अल्लाह ने सब कुछ हमें दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए वो सोच और अप्रोच चाहिए सियासी, जो पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान लैग कर रहा है। ये सोच अप्रोच तो मेरे नज़दीक, वैसे अगर मैंने पूछो तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा में थी, लेकिन अब क्या करें, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और फिर जो दुश्मन है पाकिस्तान के वो नहीं चाहते थे कि इस तरह कुछ हो, तो उन्होंने नहीं होने दिया। फिर बहरहाल वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उस तरफ बात चली जाएगी। फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये ज़रूर कोशिश की थी कि जनाब ताल्लुकात को बेहतर करें ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। तो लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो मैं सारी राम कहानी आपको सुना ही चुका हूँ। तो ये सारा सिलसिला है। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो मैंने शुरू में कहा ना कि मोदी साडा वड्डा भाई है, तो वो वड्डा भाई जो है ना इस तरह से बनेगा कि वो जब इस इलाके का थानेदार बन जाएगा
اور پھر اس کو کوئی چیلنج نہیں رہے گا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر، تو پھر اس کے بعد وہ پھر چائنا دے نال متھا لان دی کوشش کرے گا۔ اب چائنا اس کو ساتھ کس طرح نمٹتا ہے، وہ بھی ایک سپر پاور ہے، کس طرح سے چیزوں کو کرے گا وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ دوستانہ ہونے جا رہے ہیں، بلکہ برادرانہ جو ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے اگلے 2-4 سال میں۔ بہرحال یہ جو حالات ہیں اس میں پاکستان کو جو نقصانات ہوں گے اس کے اوپر پھر ایک تفصیلی جو ہے وہ کیا جائے گا ویلاگ، لیکن فی الوقت جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے خدشات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، جو روڈ میپ میں نے آپ کو بتایا ایک اخبار میں چھپ چکا ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتا دی کہ یہ کچھ ہوا ہے اور یہ آگے ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خود مختاری بھی عطا کرے اور ہمیں پاکستان کو ترقی بھی عطا کرے، اور ہمارے سیاسی قائدین اور قیادت جو بھی ملک کی ہے اس کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ سارے فیصلے ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان کرے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔